آج 19واں روزہ گزر چکا اور ہم نے بھوک اور پیاس برداشت کر کے اللہ کی رضا کو پانے کی کوشش کی، عبادات کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنا دل صاف کرے، جہاں جہاں دوستوں میں، عزیزوں میں ہی پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں تو ساتھ ہی رنجش بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اسلام کی روح ہے یہ، یعنی کہا گیا کہ بدلہ لے سکتے ہو لیکن اگر معاف کر دو تو یہ زیادہ درجے کی بات ہے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا کہ وہ آپس میں نرم ہیں اور کفار پہ بھاری، یعنی یہ مسلمان کی صفت ہے کہ وہ بہرحال جو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی خطاؤں کو زیادہ خوش دلی سے معاف کرتا ہے، اور جو دشمن اسلام ہیں ان کے لیے سخت ہوتا ہے، ان کے لیے اس کا عزم، اس کا حوصلہ جو ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ لیکن اپنے جہاں ساتھیوں کی بات آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو کس طرح وہ اپنے ساتھی صحابہ کے لیے ہر وقت جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان سے پیاری تھی انہیں، لیکن ایک دفعہ وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے کنیز چاہیے، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں چکی چلا چلا کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پہلے بدر کے جو شہداء ہیں ان کی بیواؤں کا حساب کرنے دو، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنے دو۔ یعنی صرف اپنی خاندان اور قریبی لوگوں کو نوازنے پہ نہیں لگے رہتے تھے، بلکہ اس سے آگے پیچھے بھی دیکھتے تھے ہمسایوں کا کیا حال ہے، اس سے اگلے ہمسایوں کا کیا حال ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ 50 گھر جو آپ کے آگے پیچھے رہنے والے ہیں وہ سارے ہمسائے کی یعنی شمار میں آتے ہیں، تو ان کا خیال رکھیں کہ بھوکا پیاسا اگر کوئی آپ کا ہمسائے میں رہ گیا تو آپ کے اوپر اس کا یعنی ایک پوچھ ہوگی، ایک طرح سے کچھ اس طرح کا ارشادات پڑھے میں نے۔ اور پھر یہ کہ آپ کی سیرت کو دیکھیں تو کس طرح سے آپ اور اکیلی اور بیواؤں کے، بوڑھیوں کی، بیماروں کی تیمارداری کرتے، ان کو کام کر کے دیتے اپنے ہاتھ سے، ان کے گھروں کی صفائیاں کرتے، ان کو کھانا بنا کے دیتے۔ یہی طریقہ تھا آگے صحابہ کرام کا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر یعنی ایک دوسرے سے نیکیوں میں یہ لوگ سبقت لینے کی کوشش کرتے رہتے تھے، تو حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا کہ میں ابوبکر جو ہیں مجھ سے ہمیشہ سبقت لے جاتے ہیں، تو میں اب ان سے جو ہے آگے جانے کی کوشش کروں گا نیکیوں میں۔ تو لیکن ایسا ہو نہیں سکا، اور ایک کوئی بوڑھی تھی بیمار عورت، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ وہ اس طرح سے ان کو ضرورت ہے دیکھ بھال کی، تو وہ جاتے، لیکن جب جاتے تو ان کا گھر بھی صاف ہوتا اور ان کے پانی بھی گھڑے میں ہوتا اور انہوں نے کھانا بھی کھایا ہوتا۔ تو انہوں نے نوٹ کیا کہ کچھ شاید وہ اندھی بھی تھی،
تو حضرت عمر نے کافی دیکھا کہ کون ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی۔ پھر ایک دن وہ پہرے پہ بیٹھ گئے فجر کے بعد، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور منہ اندھیرے ہی جا کے ان کا گھر صاف کرتے ہیں، ان کا پانی بھرتے ہیں اور ان کو کھانا وانا دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کے حضرت عمر نے مان لیا، اعتراف کر لیا کہ میں ابوبکر سے نیکیوں میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو یعنی یہ وہ لوگ تھے جو نیکیوں میں آگے جانے کی کوشش کرتے تھے، اور دنیا کی رغبت جو ہے ان کے دلوں سے مٹ چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا، اور کہاں سے کہاں دنیا کے سب کونوں تک اسلام کا پرچم لہرایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اسلام ڈاؤن بھی جانے لگ گیا، یعنی اسلام تو نعوذ باللہ نہیں، لیکن مسلمانوں کی یعنی جو قوت تھی وہ کم ہوتی گئی ہے، شعراء میں پڑھتے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی اسلامی حکومت کا کوئی جو اہلکار ہے وہ گیا اپنے مفتوح علاقے کے لوگوں سے خراج لینے، تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پیٹ جو ہے کمر سے لگے رہتے تھے، تم لوگ یعنی تم لوگوں جیسے شاہی لباس پہننے والے اور توندوں والے جو ہیں وہ کیسے فاتحین ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں اگر کہ ایک انسان کی کتنی ضرورت ہو سکتی ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اپنے بال بچوں کے لیے بنا کے جائیں، تو میں یہ نوٹ کرتی ہوں آج کل کہ کچھ عرصہ کرائے کے گھر میں جیسے رہنے کا اتفاق ہوا کہ جتنی اچھی آبادیاں ہیں، یہ جوڈیشل کالونی ہوگی، بحریہ تو نہیں، یعنی پنڈی کے اندر جتنے اس طرح کے ذرا بہتر کوئی کالونیاں ہیں، تو وہاں کے جو کالونیاں ہیں اس میں بہت سارے گھر خالی ہیں، یا بڑے بڑے گھر ہیں اور وہ خالی ہیں، اور یا ان میں جو ہے وہ کوئی ملازم رہ رہا ہے اور کوئی بابا بابی رہ رہے ہیں، یعنی دو میاں بیوی ہیں، کوئی یا اکیلی کوئی عورت رہ رہی ہے نوکروں کے ساتھ۔ تو پتہ چلا جی کہ بچے تو ان کے چلے گئے، کوئی ڈی ایچ اے میں چلا گیا، کوئی بحریہ ٹاؤن میں گھر بنا لیا، یا باہر ملک ہی چلا گیا، اور انہوں نے پسند نہیں کیا جی کہ یہ اولڈ فیشن گھر ہیں تو اس میں ہم نہیں رہتے ہیں۔ تو یہ سوچیں کہ اپنی ہی فیملی کی ہم ضرورت پر پوری کر سکیں تو یہ بہت ہی بڑے درجے کی بات ہے۔ اتنا لمبا نہ سوچیں کہ ہم نے آگے پوتوں اور اپنے بچوں کے لیے گھر بنانے اور اتنی لمبی چوڑی، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ ہے کہ صحیح توفیق تو کوئی ہوتا ہے جو کر سکتا ہے۔ آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پھر ایسے کاموں کے لیے دوڑ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جائز ناجائز کا جو ہے ہمارے یہاں سسٹم ہی ایسا ہے کہ یعنی وہ خود کرتا ہے، پرسویڈ کرتا ہے ایک انسان کو کہ ناجائز ذرائع آمدن اختیار کرنا، اور پھر جب یہ دوڑ شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہر انسان کہتا ہے جی کہ جو میں کسی کے لیے کر رہا ہوں ناجائز کام، تو میں اپنے بال بچوں کے لیے بھی کچھ بچا لوں، اور وہ ایک کالے دھن سے پھر گھر بنتے ہیں، پھر ایک گھر بنتا ہے، پھر 2 گھر بنتے ہیں، پھر 3۔ تو یہ ایک دوڑ پھر نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی وہ شخص بھی ضرور محسوس کرتا ہے کہ میں اگر اللہ ہی کے راستے پہ رہتا تو شاید اور زیادہ خوشی اور زیادہ عزت ہوتی، یعنی کم از کم دل میں تو بندے کو پتہ ہوتا ہے نا۔ ہماری سوسائٹی کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ پوچھتی کم ہی ہے کہ کہاں گئی آپ کی آمدنی اور کہاں سے آئی اور کیسے آپ نے اتنا کچھ بنا لیا اس عہدے میں۔ تو لیکن یہ ہے کہ دل میں تو خلا رہ جاتے ہیں، اور دل میں ایک زخم سا رہ جاتا ہے کہ خود بندے کو بڑا پکا پتہ ہوتا ہے کہ میری آمدنی کتنی جائز تھی اور کتنی میں نے لوگوں کا حق مار کے یہ بنائی۔ تو اس چیز کا عہد کریں کہ یعنی یہ نمازیں، یہ روزے، یہ عبادات تو اسی لیے ہوتی ہیں کہ بندے کو بندہ بنائیں، اللہ کا بندہ بنائیں، اور اس کو ڈسپلن سکھائیں اور اس کو اس راستے پہ ڈال دیں جو کہ
اللہ اور رسول نے جو رستہ ہمیں زندگی گزارنے کا بتایا، تو پھر بڑی بات ہے اگر انسان کو دوبارہ سے انسان اس رستے پہ آ جائے جو کہ اللہ رسول نے ہمیں بتایا، اور جھوٹ سے وہ کیا کہتے ہیں نا، سچ میں کامیابی ہے اور سچ میں لانگ رن کامیابی ہے، تو یہ ہم یقین کرنا سیکھ لیں اور وہی زندگی کے جو سنہری اصول ہیں، سبق پڑھ پھر عدالت کا، شجاعت کا، کچھ اس طرح کا جو علامہ اقبال کا شعر میں ہمیشہ گڑبڑ کر دیتی ہوں، آگے پیچھے کر دیتی ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اللہ کے رستے پر قائم دائم رہ سکیں، اور ہم پر رحمتیں ہوں، تبھی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم بتاؤ تو صحیح، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو یہ بات غور کرتے رہیں ہم، اور نفرتیں اپنے اندر سے مٹاتے رہیں اور اپنے ساتھیوں کو گلے لگاتے رہیں، تو شاید ہمارے مقدر بھی کچھ سنبھل جائیں۔ ہم کسی سے بھی بات کر لیتے ہیں لیکن ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جڑ نہیں سکتے، یہ ہے اصل ہماری بربادی کی داستان۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بہادر بنائے، ایمان والا بنائے اور سچا مسلمان بنائے، عزت دے مسلمانوں کو، فضیلت دے، اور دنیا میں خوشحال رہیں اور آخرت کے لیے بھی سامان اکٹھے کرنے والے بنیں۔ خیر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔